رحیم لیکچر نمبر 15۔ تو پہلا سوال ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر سے کہ ادراک کسے کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں پرسیپشن کہا جاتا ہے یا ادراک۔ پرسیپشن اور کوگنیشن یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ادراک اور وقوف دونوں ہی حقائق جاننے کا علم ہے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے وہ ذہنی صلاحیت کہ جس کی مدد سے آپ کسی حقیقت کو جان لیتے ہیں، یعنی شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کسی چیز سے آگاہ ہوتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہوتا ہے تو اس کو ادراک کہتے ہیں۔ جیسے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں پرانے قوموں کے قصے پڑھنے کو ملتے ہیں، تو اس سے پھر ہمیں وہ ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ادراک ملتا ہے، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ جو ذہنی پرسیپشن ہوتی ہے، ذہنی فکر ہوتی ہے، ذہنی طور پر ہم کسی حقیقت سے، کسی چیز کی حقیقت سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، اس کو ادراک کہا جاتا ہے، پرسیپشن کہا جاتا ہے۔ ادراک یعنی ذہنی شعور کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد درست تلفظ ہوتا ہے وقوف، جیسے ہوتا ہے نا بے وقوف، وقوف بے وقوف، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تو اس کو انگریزی میں کوگنیشن کہتے ہیں۔ وقوف قابل فہم بات کو وقوف کہا جاتا ہے، یا وہ چیز کہ جس کو ہم اپنے 5 سینسز سے، حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو بھی وقوف کہا جاتا ہے۔ وقوفی نالج جس کو کہتے ہیں نا، کہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے۔ تو حواس خمسہ کو گیٹ وے آف نالج بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کہ جس کی حقیقت ہم حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کریں، جانیں، ان سے آگاہی حاصل کریں، اس کو وقوف کہا جاتا ہے۔ اور ایسی چیز کہ جس کو ہم اپنی ذہنی صلاحیت سے حاصل کریں، ایسی حقیقت، تو اس کو ہم ادراک کہتے ہیں۔ تو حسی اور حرکی چیزوں سے حقیقت کا علم ہونا وقوف کہلاتا ہے، اور شعوری اور لاشعوری صلاحیت سے کسی چیز کی حقیقت کا علم ہونا ادراک کہلاتا ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کر دیجیے سر۔ جی، یہ ہے خوردبینی کلوز اپ اور دوربینی کلوز اپ، جس کو کہتے ہیں نا لانگ کلوز اپ اور لانگ شاٹ۔ یہ بنیادی طور پر ڈرامے کی اصطلاحات ہیں، تو اس کو خوردبینی اور دوربینی کا نام دیا گیا ہے۔ تو جب شاعر کسی چیز کا مشاہدہ کر کے اس چیز کو اپنے کلام میں بیان کرتا ہے، تو کچھ وہ چیزیں اتنے غور سے دیکھتا ہے کہ جیسے پھول ہے، پھول کے اوپر شبنم پڑی ہے، اور شبنم جو ہے وہ موتی کے قطروں کی طرح، موتیوں کی طرح چمک رہی ہے۔ تو اتنی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنظر غائر جب کوئی شاعر دیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کلوز اپ، یعنی خوردبینی نگاہ۔ اسی طرح جب موسم، ابر، فضا، پہاڑ، پرندوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے اس کا لانگ شاٹ کہلاتی ہے، یعنی کہ دوربینی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اگر مرثیوں کی بات کی جائے یا پھر نذیر اکبر آبادی کے کلام کی بات کی جائے تو دونوں میں خوردبینی یا دوربینی مشاہدہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے میر انیس کا ایک شعر ہے، مرثیے کا ایک شعر ہے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اصل میں یہ شعر یوں ہے، خواہاں تھے زہر گلشن زہرا جو آب کے، خواہاں تھے زہر گلشن زہرا جو آب کے،
کہاں تھے زہر گلشن زہرا جو آپ کے. اب 2 مرتبہ زہرا استعمال کیا گیا ہے. ایک زہرا تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے متعلق ہے، ان کا نام ہے. اور گلشن زہرا سے مراد ہے حضرت بی بی فاطمہ کے آنگن کے پھول، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ذرا اس شعر کو دیکھیے. کہاں تھے زہر گلشن زہرا کے جواب، کہاں تھے زہر گلشن زہرا جواب کے. اب دوسرے زہر کا مطلب ہے پھول. زرد رنگ کا جو پھول ہوتا ہے اس کو بھی زہرا کہا جاتا ہے، بلکہ زہر کہا جاتا ہے. اگر الف اگر آ گیا تو وہ اور چیز بن جائے گی. کہاں تھے زہر گلشن زہرا جواب کے، یعنی کہ اب اس میں 2 چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین جو کہ حضرت بی بی فاطمہ کے گلشن کے پھول تھے، ان کو پانی کی ضرورت تھی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھولوں کے اوپر جو شبنم پڑتی ہے، یعنی کہ میدان کربلا میں جو زرد رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی. اب اس شعر پہ میر انیس کے جو مخالفین تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کہاں تھے زہر گلشن زہرا جو اب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ کربلا تو ایک صحرا تھا، وہاں پر گلشن کیسے آ گیا، وہاں پر پانی کیسے آ گیا، وہاں پر پھول کیسے کھل گئے. کیونکہ یہ جو یوم عاشور کی صبح تھی نا، اس کا منظر انہوں نے بیان کیا تھا، اور یہ میرے خیال میں نظم فرسٹ ایئر کے سیلیبس میں بھی شامل ہے نا، میدان کربلا میں صبح کا ایک منظر، اس عنوان سے شاید. تو کہتے ہیں کہ یہ میر انیس کا وہ مرثیہ ہے کہ جس میں ہر شعر میں انہوں نے کوئی نہ کوئی تلمیحی استعمال کی ہے. تو یہ جو صبح ہے یہ یوم عاشور کی صبح تھی. تو معترضین نے اعتراض لگایا کہ کربلا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کربلا کا میدان میر انیس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آل احمد سرور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں ایک کربلا بسا رکھی تھی. تو ان پر اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ کہاں تھے زہر گلشن زہرا جو اب کے، کہ اب یہ گلشن، یہ آب، یہ پانی، یہ نخلستان، یہ کہاں سے آ گئے صحرا میں. تو اس کا جواب پھر نسیم امروہوی نے دیا تھا. نسیم امروہوی جو خود بھی مرثیہ نگار تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. ان کا جو جواب ہے میں انہی کی زبانی بیان کرنا چاہوں گا. یہ منطقی ہے اصول اور عقل کا فرمان، ہر ایک چیز کی ضد سے ہے چیز کی پہچان. خنک ہواؤں میں شبنم کا کیجئے جو بیان، تو ہوگا پیاس کی شدت کے کرب کا عرفان. اصل میں نسیم امروہوی کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کی شدت کو بیان کرنا ہو نا، تو آپ اس چیز کی ضد کو لے آئیں، یعنی کہ اس چیز کا کوئی الٹ چیز لے آئیں، تو اس سے پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جیسے اب صحرا میں پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو حالانکہ صحرا اور پانی ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں، تو میر انیس نے اس لیے وہ مجموعہ ازداد اکٹھا کیا کہ تاکہ اس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکیں. اسی طرح ان کا ایک اور شعر ہے کہ جو کہ لانگ شاٹ کی مثال ہے، یعنی دور دور تک انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے اس کی ایک مثال ہے. کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. جی میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟
جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سر آ رہی ہے آواز. اچھا تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے. جی میں نے کہا اسکرین بھی کلیئر ہے، آواز بھی کلیئر ہے. جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ بلبل بلبل کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایران کا پرندہ ہے اور شعراء کرام اسے عاشق پرندے کے طور پر جانتے ہیں. اور میر تقی میر نے استاد الاساتذہ شعراء میر تقی میر نے کہا تھا، بلبل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر، سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو کا. اور پھر مرزا اسد اللہ خان غالب یوں گویا ہوئے، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں. تو یہ بلبل اور گل و بلبل کا جو استعارہ ہے یہ اردو شاعری میں بہت زیادہ برتا گیا اور یہ فارسی شاعری کے اثر کے تحت اردو شاعری میں آیا. اسی طرح ایک اور استعارہ اردو شاعری میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے نرگس، کہ جس کو ہم ڈیفوڈیلس کہتے ہیں. نرگس یہ استعارہ اردو شاعری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. نرگس محبوب کی مست آنکھ کو بیان کرنے کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک پودا ہوتا ہے آبی پودا، نرگس کا آبی پودا، اس پر جو پھول کھلتا ہے اس کی جو مشابہت ہوتی ہے وہ آنکھ جیسی ہوتی ہے، اس لیے پھر کہا جاتا ہے نرگسی آنکھ. محبوب کی مست آنکھ کو نرگسی آنکھ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح نرگسی کباب بھی تو ہوتا ہے نا، نرگسی کوفتہ بھی ہوتا ہے، نرگسی کباب بھی ہوتا ہے، نرگسی پلاؤ بھی ہوتا ہے، یا پھر آنکھوں کو نرگس شہلا سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے نا. تو یہ نرگس جو ہے یہ مختلف رنگوں کا بھی ہو سکتا ہے. جو سفید نرگس ہوتی ہے اس کو نرگس شہلا کہتے ہیں، شہلا، نرگس شہلا کہتے ہیں. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں. نرگس رنجور بھی استعمال ہوتی ہے، ایک لفظ، ایک ترکیب. نرگس بیمار بھی ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے سر، لگ رہا ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے. اچھا، نرگس مستانہ بھی ہوتا ہے، نرگس بیمار بھی ہوتی ہے، نرگس رنجور بھی ہوتا ہے. اچھا یہ میڈم یہ نرگسی کوفتے اور نرگسی پلاؤ، نرگسی کباب یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہی میں کہہ رہی ہوں نا، تھوڑی بھوک لگ رہی ہے. میرے خیال میں ہاں بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے. میرے خیال میں وہ جو کسی کباب کے اوپر یا پھر پلاؤ میں وہ جو پورے کا پورا ثابت انڈا ڈال دیتے ہیں نا، تو ثابت انڈے کی وجہ سے، کیونکہ آپ انڈے کو دیکھیں نا تو اس کی مشابہت بھی تھوڑی بہت اسی ڈیفوڈیل سے ملتی جلتی ہے. تو میرے خیال میں جب وہ ثابت بیز بھی شکل ہوتی ہے میم آم سلائڈ کی شو طرح. نہیں ہو رہی مجھے. ہاں سلائڈ جی شو ہو رہی ہے، آپ لیفٹ کر کے جوائن کریں اوکے میم تھینک یو. یا ویٹ کریں. تو سر اس کی سلائڈ شیپ شو جو نہیں ہو ہوتی ہے رہی نا، میم جی مجھے بھی سلائڈ شو نہیں ہو رہی، مجھے بھی نہیں ہو رہی. مجھے بھی نہیں ہو رہی. سر آپ کو شو ہو رہی ہے؟ جی مجھے تو شو نہیں ہو رہی سلائڈ، تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، بس وہ آپ لفظ پڑھ دیتے ہیں، میں پھر اسی کو آگے پھر چلاتا ہوں. تو اچھا یہ بتائیں کہ نرگسی کوفتے، نرگسی کباب، نرگسی پلاؤ جو ہے نا، میرے خیال میں وہ ثابت انڈا ڈالتے ہیں. اچھا تو یہ جو نرگس کا استعارہ ہے نا، یہ تقریباً ہر شاعر نے استعمال کیا ہے. اور ڈاکٹر سلیم اختر تو کہہ گئے ہیں کہ اردو ادب کا آدھا کاروبار تو اسی نرگس و بلبل کے
इस्तियारे पे चलता है। हेलो जी सर, मैम स्लाइड 3 आवाज आ रही है? दोबारा अच्छा, शो नहीं स्लाइड आ रही। शो नहीं हो रही। आ दोबारा जाएगी शो आ करें। जाएगी जी शो बच्चों। हो रही है मैम सबर सेट कर सबर, दीजिए। दोबारा शो कर रही हूँ। अब शो हो रही है? हाँ जी, शो हो रही है जी मैम। मैम अब शो हो रही है। नहीं हो रही, नहीं अब हो शो रही, हो रही है नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही। बच्चों थोड़ा सा भैया, आप सब्र भी लेफ्ट कर करके लिया ज्वाइन करें ना, ये टेक्निकल काम होता है, तो मैम तक मैसेज पहुंच जाता है तो फिर वो सेट करती हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये सर आप नरगिसी कोफ्ते की बात कर रहे थे। आपके साथ हम स्लाइडिंग से शो हो रही है। देखें, थोड़े से सब्र का मुजाहरा किया करें, स्लाइड शो हो जाएगी। जनाब मैंने दोबारा से लगा दी है, बस जरा सा सब्र। अब शो हो रही है? जी मैम बिल्कुल Yes, शो हो ma'am, रही है। स्लाइड शो हो रही है। चलें। जी सर, कंटिन्यू करें आप। ये असल में स्लाइड पहले भी शो हो रही थी। जब आपका ऐसा प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट करके ज्वाइन कर लिया करें। मुझे लगता है सर नरगिसी कोफ्ते खाने चले गए हैं। मैम पहले जो है ना वो स्लाइड बीच में शो नहीं हो रही थी। जब हम बार बार इंटरप्ट करते हैं, बात सुने, जब हम बार बार इंटरप्ट करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप काइंडली, मैम ने अब रखा हुआ है, मुझे भी, मैं भी बता देती हूँ, एक आधा बंदा सारे जब बोलते हैं फिर ये चीज डिस्टरबेंस का बायस बनती है। और माशाल्लाह से सारे MA MSc हैं, कोई PhD हैं, कोई MPhil हैं। तो एक बंदे ने बोल दिया, मैसेज पहुंच गया और सर देख लें फिर चले जाते हैं। जी मैम, मेरी कोफ्ते आवाज खाने। मेरी जी आवाज सर, पहुंच क्लियर है, रही है आप तक? बिल्कुल। जी, तो मैं कह रहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल का जो पहला उर्दू का शेरी मजमुआ है बांगे दरा की, जो आखिरी नज्म है तुलुए इस्लाम, ये उसके दूसरे बंद का छठा शेर है। और ये नाज़्म जो है आपको पता है 1923 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में उन्होंने पढ़ी थी। और इसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया था कि अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है ना तुर्की वागुजार करा लिया है, और इसी तरह रजा शाह पहलवी जो है वो ईरान में अपनी हुकूमत बना रहे थे, और इसी तरह अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान भी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे, और इसी तरह गाजी अब्दुल करीम, उन्होंने हस्पानवी फौज को शिकस्त देकर लीबिया में जो है ना मुसलमानों की सल्तनत कायम कर दी थी। तो उस खुशी में, उस पस मंजर में ये शेर कहा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल ने कैद आजम के लिए ये शेर लिखा है, वो भी ठीक है। यानी आलम इस्लाम के जितने भी मुफक्किरीन थे ना, सब के लिए ये शेर इकबाल ने लिखा था। लेकिन हाल ही का शेर बड़ा खूबसूरत है नरगिस पर। वो कहते हैं हो न बीना तो फर्क फिर क्या है। बहुत खूबसूरत। बेनाई अगर ना हो तो फिर फर्क क्या है। हो न बीना तो फर्क फिर क्या है, चश्मे इंसान और चश्मे नरगिस में। तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन कीजिए। नरगिस के ओके सर। तो किसे चलते चलते जाएंगे, तो इसको नरगिस को यहीं पे रोकते हैं। जी सर, हो गई है।
तारीख अदबियात मुसलमान पाक हिंद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया की पहली मारूजी है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के कितने दवाबीन हैं। आपको पता है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के 2 दीवान हैं, एक मेरे ख्याल में फारसी में है और एक उर्दू में है। और आतिश के बारे में कहा जाता है कि ये नसीम दिया शंकर जिन्होंने मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी, ये आतिश के शागिर्द थे। कहते हैं कि इन्होंने जो मसनवी लिखी थी सेहरुल बयान, नहीं वो तो मीर हसन की थी, ये दिया शंकर नसीम की जो मसनवी थी, सर गुलजार नसीम नहीं थी सर गुलजार नसीम, हाँ जी, गुले बेकौली का जो किस्सा है ना गुलजार नसीम, वो कहते हैं कि इन्होंने काफी तवील लिखी थी, काफी जखीम थी। तो लेकर जब ये अपने उस्ताद आतिश के पास गए तो उन्होंने कहा था कि आप इतनी जखीम मसनवी लेकर आए हैं, इसको दुनिया में सिर्फ 2 शख्स ही पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्योंकि आपने लिखी है, या मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपका उस्ताद हूँ, इसकी इस्लाह करूंगा। तो फिर वो इसको मुख्तसर करके लाए थे। आतिश के वालिद जो है ये अभी छोटे थे कि उनका इंतकाल हो गया था, और फिर इनकी मिजाज में आवारगी आ गई थी। और ये वो जमाना था कि जब लखनऊ में बांकों की कदर थी। मैम बांकों पे डिस्कशन हो चुकी है, वो फैज अहमद फैज की जो गजल है ना कि गुरूर इश्क का बांक पान करो गाजबीं पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमाना हो कि गुरूर इश्क का बांक पान पस मर्ग हमने भुला दिया। तो ये बांके कौन थे और इनका क्या किरदार था और इनकी क्या अहमियत थी, ये तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन बांके जो है ना वो मुगलिया अहद में लखनऊ में इंतहाई नवाबजादे और गरीबों की खिदमत करने वाले और टेढ़ी और तिरछी टोपी पहनने वाले होते थे। उनका एक हाथ तलवार के दस्ते पे और दूसरा खंजर पे होता था। और ये जो पुलिस वाले टेढ़ी टोपी पहनते हैं ये दरअसल उसकी बहादुरी की अलामत है, ये वहीं लखनऊ से आया है ये सिलसिला। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश भी बांके बांध गए थे, बात बात पे तलवार खींच लेते थे, हत्ता कि मुशायरा पढ़ने जाते तो वहां पर भी वो सिपाहियाना लिबास में और तलवार लेके चले जाते। और कहते हैं कि इनके घर के सामने इनका घोड़ा हर वक्त तैयार रहता था। अच्छा तो बस काफी सारी और चीजें हैं, बस ये यही सफिशेंट है। उसके बाद है कि बात पे तलवार आतिश खींच लेते थे। अच्छा मीर हसन का जो तस्करा था, मीर हसन दहलवी का तस्करा शोराए उर्दू था मेरे ख्याल में। तो वो कहते हैं कि 1780 में शायद शाये हुआ था। ये मैम सेहरुल बयान कब शाये हुई थी? 1784 में गालबन हुई थी ना, 83-84 में ये गालबन शाये हुई थी। ये आसिफ उद्दौला के जो वालिद थे शुजाउद्दौला, उनके लिए ये लिखी थी। मेरे ख्याल में 1784 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर इन्होंने आसिफ उद्दौला की शान में 100-200 अशार लेकर जो है वो उनको पेश की थी मसनवी सेहरुल बयान। तो उससे 3-4 साल पहले इन्होंने एक तज़किरा लिखा था, तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से। और कहते हैं कि ये तज़किरा इस लिहाज से खूबसूरत है, एक तो इन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था। यानी जब मुगलिया सल्तनत का आगाज हुआ जी सर आपकी आवाज गायब हो गई है, वेट करें शायद आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर की कोई कॉल वगैरह आ गई होगी, सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। जब भी मेरी आवाज ना आए तो फौरन आप फिर बता दिया कीजिए। तो कहाँ तक मैं पहुंचा था? सर सेहरुल बयान का बता रहे थे आप। सर आप जी तस्करे का बता रहे थे ना। हाँ जी, मसनवी सेहरुल बयान भी उन्होंने लिखी थी 1784 में गालबन, जब नवाब आसिफ उद्दौला
नवाब आसिफउद्दौला के जो वालिद थे ना, शुजात दौला, उनके हद में फिर उनका मेरे ख्याल में उनकी डेथ हो गई थी 1784 में। तो उससे 4 साल पहले इन्होंने ये तज़किरा लिखा था, तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से। कहते हैं कि ये तज़किरा बड़ा बेहतरीन था। एक तो इन्होंने ये तज़किरा कैटेगराइज किया 3 अदवार में। 1526 से मेरे ख्याल में मुगल सल्तनत का जब आगाज हुआ, फर्रुखसियार 1719 तक गालबन, उसके बाद फिर 1719 में जो मोहम्मद शाह रंगीला बरसर इक़्तिदार आए से 1749 तक, उस दौर का ये तज़किरा है। उसके बाद फिर इनके हम असर शोरा का, यानी 1759 से 1784 तक जो शोरा किराम थे उनका तज़किरा। तो ये 3 अदवार में इन्होंने तज़किरा इसको तकसीम किया था। इस तज़किरे की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि बेहतरीन शोरा का बेहतरीन कलाम इन्होंने इस तज़किरे में कोट किया था। अच्छा, तो उसके बाद है नेक्स्ट, मरूजी रंगीन ने 17 जुबानों में शायरी की। जी, सादत यार खान रंगीन के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये रेख्ती के भी बानी हैं, सरहिंद में पैदा हुए थे, और इनके 4 दवावीन भी बड़े मशहूर है ना। किसी को याद है? रेख्ता, बेख्ता, अमेख्ता, जी अंगेख्ता। सर। कल वो मैम नादिया ने मुझे कॉल की और कहा कि आपकी वजह से तो मुझे 4 दीवान याद हो गए, और फिर उन्होंने मुझे सुनाए थे। जी, रेख्ता, बेख्ता, अमेख्ता और अंगेख्ता। सर रेख्ता और बेख्ता में तो रोमानवी शायरी है, और उसके बाद तीसरा जो था अमेख्ता, उसमें हाजिल गोई है, और उनका जो चौथा था अंगेख्ता मजमुआ, उसमें वो शैतान का कसीदा बड़ा मशहूर है, नऊजुबिल्लाह से जिसका आगाज किया गया था। अगर किसी को वो कसीदा मिले तो मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, मैंने वो पढ़ना है, मुझे वक्त नहीं मिल सका तो वरना मैं उसके कसीदे को पढ़ता। तो अगर आप में से किसी के पास वो कसीदा हो तो काइंडली मुझे सेंड कीजिएगा, मैंने वो पढ़ना है। इनके खतूत की तादाद का अंदाजा कमोबेश 1 लाख से ऊपर है। ये बात वसूख के साथ किस हस्ती के बारे में कही जा सकती है? खुतबात मौलवी अब्दुल हक, सॉरी खुतबात नहीं, मकतूबात मौलवी अब्दुल हक, मुख्तलिफ लोगों को लिखे थे, डॉक्टर इबादत बरेलवी को, आला अहमद सुरूर को, अब्दुल माजिद दरियाबादी को। तकरीबन इनके 1 लाख से ज्यादा खतूत हैं। तो इनके खतूत मुझे पढ़ने का मौका मिला है। तो पता है कि ये आमतौर पर क्या अलकाबात इस्तेमाल करते हैं। मैंने सैकड़ों इनके खतूत पढ़े हैं, सारे तो नहीं पढ़े, सैकड़ों पढ़े हैं। तो ये अक्सर खत्म करते नियाजमंद, मुशफिक, शफकत, मुहिब, इस तरह के जो नियाजमंदाना अल्फाज थे ना, वो इन्होंने अपने खतूत में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए। और मैं एक खत लिख रहा था, इन्होंने एक खत मौलवी अब्दुल हक को लिखा था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हो सकता है कि इन्होंने वो खत अपनी जात को ही लिखा हो, लेकिन बाद में पता चला कि कोई और भी मौलवी अब्दुल हक थे जो इनके जानने वाले थे, उनको खत लिखा था। इसी तरह मैं एक जी, बस किसी का माइक ऑन हो गया सर, मैं ऑफ करती हूँ। अच्छा, मैंने कहा कोई शायद बताना चाह रहा है। अच्छा, तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने मौलवी अब्दुल हक साहब को ही खत लिखा, तो मैं बड़ा परेशान हो गया वो खत पढ़ के। तो बाद में पता चला कि वो जो खत है वो मौलवी साहब ने किसी और मौलवी अब्दुल हक को लिखा था। अच्छा, तो जी, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी, तमाम मेंबर से गुजारिश है कि अपने जो माइक हैं वो म्यूट रखा करें, और उनसे छेड़खानी ना किया करें। अच्छा, तो नेक्स्ट मरूजी पढ़िए।
मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने, इस चरखे कज रफ्तार का बुरा हो, हमने इसका क्या बिगाड़ा था। मुल्को माल जाहो जलाल कुछ नहीं रखते थे, एक गोशा तोशा था, चंद मुफलिसों बेनवा एक जगह फराहम होकर कुछ हंस बोल देते थे। मकतूब निगारी के इस अंदाजे तहरीर से किस मकतूब निगार का नाम जहन में आता है। यस, ये जो एक गालिब का खत है ना, ये उर्दू मुअल्ला के दूसरे हिस्से में मौजूद है। उर्दू मुअल्ला का दूसरा हिस्सा भी मैंने कंप्लीट पढ़ा है, तो ये खत वहाँ पे मौजूद है। तो ये मीर मेहदी हुसैन मजरू को उन्होंने खत लिखा था, मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। और जब मैं वो गालिब के खतूत उर्दू मुअल्ला पढ़ रहा था, तो फारसी के अशार और उर्दू के अशार गालिब ने बहुत ज्यादा कोट किए हुए थे। तो और एक और जगह पे मुझे अच्छा लगा, मीर मेहदी मजरू को वो कहते हैं कि जिससे पता चलता है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बनाया है। गालिब एक खत में कहते हैं, आहा आहा हा हा मेरा प्यारा मेहदी आया, ओ भाई मिजाज तो अच्छा है बैठो। ये जो है ना जुमले मुरासले को मुकालमे बनाने का बेहतरीन इजहारिया है। वैसे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब खतूत शाये करने के हक में नहीं थे। खैर मैंने जब इनके खतूत पढ़े तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि काश मिर्जा असदुल्ला खां गालिब अगर अफसाने और नावल लिखता ना तो कमाल कर डालता। क्योंकि खत लिखने में तो सारा वक्त ही उनका सर्फ हो जाता था, और इस्लाह देने में उनका सारा वक्त सर्फ हो जाता था। तो ये बंदा अगर खत कम लिखता और नावल और अफसाना अफसाना लिखता ना तो कमाल कर देता। हजारों खतूत हैं इनके। अच्छा, और टॉप क्लास नस्र में इन्होंने लिखे हैं। तो मुंशी शिव नारायण जी चाहते थे कि इनके खतूत को शाये किया जाए, तो उसको फिर जवाब में लिखा था कि ये मेरी सुखनवरी की शोहरत के मुनाफी हैं। यानी कि वो चाहते थे कि ये जो खतूत है ना, ये मेरे खतूत ऐसे हैं जो कि मेरे ज़ाती मामलात इनमें मौजूद हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे जो ज़ाती मामलात हैं वो दूसरों पर खुलें। तो और खिलाफ तबा समझते थे कि ये मेरी तबीयत के खिलाफ है छापना। तो ये मीर मेहदी हुसैन गुज़श्ता मजरूह के नाम इन्होंने खत लिखा है। जी जी सर, गुज़श्ता लखनऊ मौलाना अब्दुल हलीम शरर की मारूफ तसनीफ है, इसका मौजू क्या है। जी मैम, ये आपके पास भी मौजूद है, मैंने भी पढ़ी है, बड़ी जबरदस्त किताब है। इसमें कमाल है सर। बेहतरीन और खास तौर पर छोटी से छोटी चीज कबूतरबाजी का जिक्र है, उसके बाद किमारबाजी का जिक्र है, फन मौसीकी का जिक्र है, शेर व शायरी का जिक्र है, और लखनऊ के जो आदात व अतवार थे और वज़ाकता, उनके तहवार गम शादी ब्याह, और लखनऊ के दरबार की जो खसियत थी वो सारी बयान की। उसके बाद दरबार के अंदर जो शोरा थे, कव्वाल थे, गवैये थे, उनका बयान, और इवन के घरों में, गलियों में, कोठों पर नाचने वाली जो खवातीन थी उनका बयान। और इसके साथ साथ मैडम वो जो इन्होंने मौसीकी के हवाले से बात की है ना, भेरवी राज, सोहनी, ठुमरी, मिरासी, इस तरह के या दरबारी राग जो थे उन रागों का बयान किया है। और मुख्तलिफ सर खाने के तज़किरे में पुलाव की पता नहीं कितनी इकसाम बयान कर गए हैं, और महलों के अंदर रहने वाली जो औरतें हैं उनका रहन सहन का अंदाज, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इन्होंने छोड़ी है। अच्छा, इवन के ये तो लखनऊ का एक मतलब खारजी पहलू था, और जो शरीफ नवाबैन थे, जो शरीफ नवाब थे, उनका भी जिक्र किया कि किस तरह वो छुप छुप कर कोठे पे जाते और मौसीकी से लुत्फानंदोज होते थे, और सर हुक्के वहां तक का तो भी जिक्र कर दिया। उस दौर में तो स्टेटस का, यानी वो एक समझा जाता था ना, कोठे पे जाना सिंबल। जी जी।
یہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ نواب آصف الدولہ میں یہ چیز اپنے کلائمیکس پہ پہنچ گئی تھی کہ کوٹھے پہ جانا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا تھا. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر ہمدرد کے متوازی وہ کون سا انگریزی اخبار نکالتے تھے جس کی زبان دانی کے انگریز بھی معترف تھے؟ جی میں نے آپ کو یہ اس کے متعلق بتایا تھا کہ 1911 میں انہوں نے پہلے کامریڈ جاری کیا تھا، اس کے بعد پھر ہمدرد جاری کیا تھا. یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، بہت شاندار انگریزی بولتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہندو بیوروکریٹ خاتون نے ان کو انگریزی بولتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے اتنی شاندار انگریزی کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے قصبے آکسفورڈ سے سیکھی ہے. تو اس وقت کا جو مہنگا ترین کاغذ ہوتا تھا اس پر یہ کامریڈ اخبار لکھا کرتے تھے، اور اس کے جو اخبار ہیں وہ لندن میں بھی بڑے شوق سے پڑھے جاتے تھے. تو یہ ویکلی تھا میرے خیال میں. اس کے بعد پھر 1914 میں غالباً 1914 میں 3 سال کے بعد انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا دی چوائس آف ترک کے نام سے، ترکوں کی چوائس. تو اس میں انہوں نے ملک اپنا کیا کہتے ہیں تاج برطانیہ کے راز فاش کیے تھے. خاص طور پر ان کی جو کی گئی غلطیاں تھیں نا ان کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے پھر ان کا اخبار بند ہو گیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جب کامریڈ اخبار بند ہوا تو برٹش گورنمنٹ نے ان کو قید کی سزا بھی دی تھی. اب قید کی سزا کتنا تھی؟ تقریباً میرے خیال میں کوئی 1.5 سال ہوگی. اور جرمانہ مجھے یاد ہے 2000 روپے جرمانہ تھا. اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس 2000 روپے جرمانے کی رقم نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کا ذاتی جو کتب خانہ تھا اس کی نیلامی کر کے پھر جرمانے کی رقم ادا کی گئی تھی، اور جس کا افسوس مولانا محمد علی جوہر کو ساری زندگی رہا تھا. تو یہ شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور مضمون نگار بھی تھے. جی نیکسٹ. زیادہ نہیں بتاتے آپ کو، ادبی اور سیاسی. اصل میں زیادہ نہیں بتاتے میڈم صاحب. دیکھیں آپ 43 منٹس ہو گئے ہیں اور تقریباً ہم نے ابھی تک صرف 15-20 مروزیاں پڑھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے نا. تو پھر یہ زندگی کا اثاثہ بھی تو بن رہا ہے نا ان لوگوں کا، ان کے انٹرویو میں بھی یہ کام آئیں گے. 10 ہاں جی پڑھی جائیں لیکن پڑھی تو بہترین سٹائل سے جا رہی ہیں. ہاں جی. مذہبی، ادبی اور سیاسی مضامین کا حامل ایک جریدہ اردو معلّہ اس قدر دقیق تھا کہ شبلی نعمانی جیسے سکہ لوگ نہ صرف اسے پڑھتے تھے بلکہ اس کے مضامین کی داد دیتے تھے. یہ جریدہ کون نکالتا تھا؟ اردو معلّہ صاحب. حسرت موہانی کی شاعری بھی بڑی زبردست ہے، بڑی باکمال. اور انہوں نے جو تنقیدی رسالے لکھے ہیں وہ میں نے سارے پڑھے ہیں، وہ بھی تنقید انہوں نے زبردست کی ہے. اور اردو معلّہ یہ ان کے رسائل مجھے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ بڑے شاندار تھے. اور شبلی نعمانی جیسے لوگ بھی ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب حسرت موہانی علی گڑھ کالج میں گریجویشن کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے ایک مشاعرے کا انتظام کروایا تھا. اس مشاعرے میں ان کے ظاہر بات ہے مخالفین بھی تھے. انہوں نے پرنسپل سے جا کر شکایت کی کہ حسرت موہانی ایسی شاعری کر رہا ہے جو طلبہ کے اخلاق بگاڑ دے گا. تو علی گڑھ کالج کے پرنسپل نے حسرت موہانی کو بلوایا اور کافی جھاڑ پلانے کے بعد کہا کہ آپ علی گڑھ کے ہاسٹل سے چلے جائیں. تو پھر یہ ہاسٹل سے باہر نکل کے شہر میں رہنے لگے تھے. لیکن جو ہی ایگزام گریجویشن کا کمپلیٹ ہوا انہوں نے پھر سرکاری نوکری کرنے کی بجائے ایک رسالہ جاری کیا جس کو اردو معلّہ کا نام دیا گیا تھا. تو اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو
تھوڑا سا بتا دوں، وہ مولانا محمد علی جوہر نہیں تھے بلکہ مولانا حسرت موہانی تھے کہ جن کا انگریزوں نے کتب خانہ نیلام کرایا تھا۔ جی نیکسٹ۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ قیام پاکستان کے بعد ایک عرصہ تک ایک حد دلیز ادبی اور نیم سیاسی ہفت روزہ جریدے کی پیشانی پر یہ لکھا جاتا رہا۔ اس جریدے کا نام ہے؟ جی یہ جریدہ قندیل تھا، میرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اور اسی غزل کا، یہ بال جبریل کی غزل ہے نا، اسی غزل کا جو آخری شعر ہے بڑا خوبصورت اور سب کے علم میں ہے: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ قندیل ہفت روزہ، اس میں تو کافی سارے لوگ لکھتے تھے۔ اشتیاق احمد اپنی کہانی یہیں لکھتے تھے، اور مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے، وہ سارے۔ تو یہ بڑا ادبی، نیم ادبی اور نیم سیاسی تھا۔ تو میرے خیال میں یہ شاید نوائے وقت گروپ والوں کا تھا۔ خیر یہ بال جبریل کی نظم سے شعر لیا گیا ہے اور اس رسالے کا نام قندیل تھا۔ نیکسٹ جی۔ کرنل ہالرائٹ ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن پنجاب کا اردو زبان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ جی اس کے متعلق ڈسکس ہو چکی ہے کہ کرنل ہالرائٹ جو ہے وہ مشرقی زبانوں سے دلچسپی رکھتے تھے، اور اس حوالے سے انجمن پنجاب کے بانی بھی وہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر لائٹنر جو کہ جی سی یونیورسٹی کے پرنسپل بھی تھے، اور مولانا محمد حسین آزاد جو کہ انجمن پنجاب کے روح رواں بھی تھے، اور جی سی یونیورسٹی میں فارسی کے استاد بھی تھے، عربی کے استاد تھے۔ اور ان تینوں نے جو ہے وہ انجمن پنجاب کے قیام کے لیے کوشش کی تھی۔ جی ڈاکٹر فالن ٹی پلیٹس، جان ٹی پلیٹس اور جان شیکسپیئر کے اردو زبان پر کیا احسانات ہیں؟ ان کے متعلق میں نے گروپ میں بتا دیا تھا، اور ان چاروں مفکرین کی جو ڈکشنریز ہیں، جو لغات انہوں نے مرتب کی ہیں، وہ میں نے گروپ میں سینڈ کر دی تھی، وہ دیکھ لیجئے گا ان کا نام۔ علامہ اقبال کی اقتصادیات پر لکھی گئی پہلی کتاب؟ جی اقبال نے اپنی باقاعدہ تصنیفی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک نثری کتاب سے کیا تھا، علم الاقتصاد کے نام سے۔ علم الاقتصاد کے بارے میں اکثر انٹرویوز اس کا دوسرا نام کیا ہے، اور بچوں کو دوسرا نام اس کا نہیں آتا۔ علم الاقتصاد کا دوسرا نام ہے علم سیاست مدن۔ علم سیاست مدن اس کا دوسرا نام ہے۔ مدن۔ جی علامہ اقبال کی ایک نظم ایسی بلبلہ خیز اور ہیجان تھوڑا سا بتا، جی سر۔ ایک منٹ۔ علم الاقتصاد یہ انہوں نے اردو میں لکھی تھی، اور پروفیسر آرنالڈ کے کہنے پر لکھی تھی، اور پروفیسر شبلی نعمانی نے ان کی ہیلپ کی تھی۔ اور علم الاقتصاد کے 5 حصے ہیں، اور میرے خیال میں اس کا انگریزی کا نام ہے دی سبجیکٹ آف ایجوکیشن، دی سبجیکٹ آف اکنامکس، شاید اسی طرح ہے۔ اور اس کے تقریباً 20 چیپٹرز تھے، 5 اس کے سیکشنز تھے، اور یہ 1903 اس کی تاریخ اشاعت کا ایشو آ جاتا ہے۔ اقبال اس کو 1903 میں 1903 میں کمپلیٹ کر چکے تھے، لیکن پھر یہ پبلش 1904 میں ہوئی تھی۔ جی پڑھیں جی آگے۔ جی سر۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ایسی بلبلہ خیز اور ہیجان انگیز ہے جس کا ترجمہ بقول خلیفہ عبدالحکیم نظم کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اسی زبان میں لیلن کے سامنے پیش ہو جاتا تو وہ اسے اشتراکیت کا ترانہ بنا دیتے۔ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ ویسے تو تینوں نظمیں بہترین ہیں، لیکن فرشتوں کا گیت، یہ میں نے 4تھی جماعت میں جب ایک سپیچ کی تھی تو وہاں پر اس کے چند اشعار میں نے پڑھے تھے۔ فرشتوں کا گیت، یہ بال جبریل، فرمان خدا فرشتوں سے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا دوسری بات ہوگا، فرشتوں کا گیت نہیں ہوگا بلکہ فرمان خدا فرشتوں سے۔ یہ بڑی ٹاپ کلاس اس کی نظم ہے۔ ویسے اس نظم کا یہ دوسرا حصہ ہے، فرمان خدا فرشتوں سے۔
اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ ہاں جی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جی یہ مطلب فرمان خدا فرشتوں سے ہے، ان کی نظم ہے۔ نادان ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، انسان ہیں کس طرف سے باہر نکلیں، زندان وفا کا کوئی دروازہ نہیں، حیران ہیں کس طرف سے باہر نکلیں۔ سردیپ نادان کافی ہے، اور یہ بتانا ہے، نادان اور ہے یہ بتانا ہے کون سی کس سن پہ طرف نظم سے سے باہر ہیں۔ نکلے، انسان ہے کس طرف سے باہر نکلے، زندان وفا کا کوئی دروازہ نہیں، حیران ہیں کس طرف سے باہر نکلے۔ تو اس میں دیکھیں ہیں کس طرف سے باہر نکلے، یہ ردیف ہے، اور انسان ناداں حیران یہ تو اس کے قوافی ہو جائیں گے۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ سر یہ بھی بتانا ہے کہ یہ قطع ہے، غزل ہے، ربائی ہے یا مربع ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 مصرے ہیں، یہ 4 مصرے یا قطع ہو سکتے ہیں یا ربائی۔ اب ان 4 مصروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قوافی اور ردیف 3 مصروں میں موجود ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے میں، تو وہ ربائی ہوگی۔ تو یہ ربائی ہے، اس کا تیسرا جو مصرع ہے وہ بلا قافیہ ہے۔ جی جی پڑھیے آگے۔ 12 ماسا کون سی صنف نظم ہے؟ سر یہ ہو چکا ہے۔ جی فراق زدہ عورت کے 12 مہینوں کی داستان یہ ہو چکی ہے۔ 12 اشعار، اچھا ٹھیک ہے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کی حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گھری خار ہے، زمین میر سلطان سے بیزار ہے۔ صنف سخن بتانی ہے سر اس کی۔ جی یہ ڈسکس ہو چکی ہے، ساکی نامہ ہے جو کہ بالا جبریل کی ایک نظم ہے، اور اقبال کی شاعری کا ماحصل کنکلوژن جسے کہا جاتا ہے۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دلوں سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ تو اقبالیات تیار کرنے والے یہ ان کی ماحصل نظم لازمی تیار کریں زبانی۔ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ گویا اردو کا قدیم نام ریختہ ہے، بتائیے ریختی کون سی صنف نظم ہے؟ یہ بھی ہو چکا ہے سر۔ جی ریختہ تو ہو چکا ہے کہ ریختہ گری پڑی چیز کو کہتے ہیں ایجاد کرنا، لیکن یہ ریختی ہے، عورت کی طرف سے اظہار عشق کو ریختی کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ہاشمی بیجا پوری کی ایک ریختی سنائی تھی، سجن میں تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پرونے ہار بیٹھوں گی، انہوں یا او کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں، اٹھلتی اور مٹلتی چپ گھڑی 2-4 بیٹھوں گی۔ یہ ہاشمی بیجا پوری کی ہے۔ یہ مطلب جو بھی صنف ہے نا اس کا کم از کم 1-2 شعر آپ کو زبانی آنا چاہیے۔ تو عام طور پر یہ جو مثنویاں ہیں نا، عام طور پر مثنویاں بحر متقارب میں لکھی جاتی ہیں۔ بحر متقارب کے ارکان آپ کو پتہ ہیں، فعولن 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 کے وزن پہ ہیں۔ نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، مجھے بخش دی آپ نے زندگانی، جوانی کی جلتی ہوئی دوپہر میں، یہ زلفوں کے سائے گھنیرے گھنیرے، یہ فعولن فعولن کی ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اچھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو یہ اسی طرح ساکی نامہ کو دیکھ لیں، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو مثنویاں عام طور پر بحر متقارب میں لکھی جاتی ہیں۔
जी मैडम साहब नेक्स्ट। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा फेर दे रुख गर्दशे अयाम के। आगा हशर का शेर है, कौन सी सनफे नज्म का तस्वर इससे आता है जहन में? आगा हाशिर भी अच्छे शायर थे, इनकी शायरी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। तो या रब, या आए खुदा, ए परवरदिगार, आए अल्लाह, इस तरह के अल्फाज है ना, तो ये दरअसल खुदा ताला को पुकारा जाता है और ये उनसे मुनाजात की जाती हैं। जी नेक्स्ट। शहरुल बयान और गुलज़ारे नसीम उर्दू की मारूफ मसनवियाँ हैं, बताइए इनका सबसे बड़ा वस्फ क्या है? जी आपको महफूजुल पता है इन फितरत दोनों मसनवियों का वस्फ जो है ना वो सादगी, सलासत और इख्तिसार है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये कौन सी नज्म का शेर है? जी आपको पता है इकबाल ने बच्चों के लिए बच्चों के लिए 7 नज़में लिखी थी जो कि बांग दरा में मौजूद हैं, और ये बांग दरा के हिस्सा अव्वल की नज़म है जो बच्चों के लिए लिखी गई है हमदर्दी के नाम से, और ये विलियम कॉपर से की नज़म से माखूज नज़म है। तो ये भी मीर याद की अनीस थी के हमने कलाम बचपन में। जी सर। टहनी पे किसी शाजर की तन्हा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल किया हो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल चमका के, मुझे दिया बनाया है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये उनकी पाबंद नज्म हमदर्दी है। जी मीर अनीस के कलाम की मुबालगा आराई क्या है, यानी ये बताना है। तो सर ये जी नुमाया मुबालगा खूबी होगी। आराई आमतौर पर तो शेर अपना ऐब शेरी है, यानी कि शेर को, शेर के अंदर मुबालगा आराई ऐब समझा जाता है, लेकिन मीर अनीस के कलाम में जो मुबालगा आराई है वो इनकी खूबी बन जाती है। जी नेक्स्ट। जी सर नेक्स्ट स्लाइड करनी है या नहीं? टाइम तो हो गया, 2 मिनट रहते हैं। बस 2 मिनट में जितने सवाल हो सकते हैं कर लेते हैं। ठीक है सर। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सनफे नज्म को सबसे ज्यादा बरता है? ये तो आप सबको पता है, मसनवी को ज्यादा बरता है, असरार खुदी मसनवी है, रमूज़ बेखुदी मसनवी है, मसनवी मुसाफिर, और इसी तरह पाबंद नज़में अक्सर मसनवी की हैयत में है, तो मसनवी दुरुस्त जवाब है। शाह बैत से क्या मुराद है? शाह बैत जो कसीदे और गजल का दिलावेज शेर होता है उसको शाह बैत कहते हैं। शाह बैत नहीं बल्कि शाह बैत होता है ये लफ्ज। शायरी में सूफियाना, फरसूदा, पस्त और पामाल अल्फाज का इस्तेमाल शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? जी सोकियाना बाजारी वो इब्तजाल कहलाता है, और नामानूस अजनबी वो गराबत कहलाता है। जी मुस्तशना हालतों के अलावा हमेशा वही शेर ज्यादा मकबूल, ज्यादा लतीफ, ज्यादा बामजा, ज्यादा संजीदा और ज्यादा मौसर होता है जो कमाल गौर व गौस के बाद मुरतब किया गया हो। जी मौलाना कमाल हाली ने गौर इस फिक्र के बाद आवर्द होता है, कमाल गौर फिक्र के बाद, जैसे कसीदा है ना वो आवर्द है, और जो मसनवी है वो कमाल आमद है, रास ये याद जी रख सर। लें। कसीदा जो है आवर्द है और मसनवी आमद है। पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बा के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? पामाल रास्ते तो कहते हैं क्लासिक्स को, और जो उनको तर्क करे उसको रोमानवियत कहा जाता है। क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम किस शायर की जात को गर्दाना जाता है? जी बिल्कुल, दीवाने हाली जो है ना, अगर आप उसको देखें, आपका इत्तेफाक हो दीवाने हाली को पढ़ने का, मुख्तसर सा दीवान है, उसमें टोटल 80 पेजेस हैं गालबन दीवाने हाली में, तो उसमें टोटल 116 गजलें हैं, 29 गजलें कदीम रंग में हैं,
اور اس کے بعد جو 87 جو غزلیات ہیں وہ بالکل جدید انداز میں ہیں۔ اچھا، جو حال ہی کی قدیم غزلیں ہیں نا 29 اس کے دیوان میں، اس کے اوپر کاف بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قدیم غزلیں ہیں۔ تو بعد میں حال ہی کی 7 غزلیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ اب جو آپ حال ہی کا دیوان خریدیں گے نا اس میں 123 غزلیں ہوں گی۔ اور ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ یہ الطاف حسین حالی کا روایتی شعر تھا۔ تو اسی شعر پہ ہی آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آگے میں دیکھ رہا ہوں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ تفصیل طلب ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اوکے جی، اللہ سر ایک حافظ۔ سوال کر سکتی ہوں؟ اللہ جی حافظ۔ جی، 1000 سر سوال کریں یہ ممنہ۔ سر بہت بہت شکریہ سر۔ یہ نا یہ جو آپ نے بتایا ہے ان کا غزلوں کا، تو اس میں نا 28 اور 87 میں، یعنی 29 اور 87 میں کوئی ہے وہ جیسے مکی اور مدنی کا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے کاف، یعنی کہ پرانے رنگ میں روایتی موضوعات ہیں، اور پھر ان کی سر جیسے کلام میں مکی جب اور یہ علی مدنی گڑھ سے صورتیں وابستہ نہیں ہوئے ہیں؟ تھے نا، ہاں ہاں بس ویسے ہی سمجھ لیں، وہ تو علاقائی تقسیم ہے نا۔ قرآن مجید میں جو مکی اور مدنی ہے نا وہ علاقائی ہے، لیکن یہ موضوعاتی تقسیم ہے کہ موضوع کے لحاظ سے قدیم اور جدید ہے، کیونکہ جب یہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے تھے انجمن پنجاب کے ساتھ تو ان کے کلام میں جو ہے نا وہ جدت آ گئی تھی۔ موضوعاتی چھوٹا سمجھا اس کو۔ تلفظ ذرا واضح کر دیجیے۔ جی جی میڈم صاحبہ بتائیے نے جناب۔ ابھی میڈم صاحبہ نے ایک لفظ پڑھا تھا ہنس، یہ نون سین ہنس پڑھا تھا، جسے ہم یہ مسکرانا یا سمائل کے معنوں میں لیتے ہیں۔ میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ اس میں نون سائلنٹ ہے، یہ ہنس ہے، جیسے پنجابی میں ہنسنا ہوتا ہے نا، جی یہ یہ لفظ ہنس ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ہنس نہیں ہے بلکہ ہنس ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہنسنا ہوتا ہے، ہنسنا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لیکچر میں 10,000 لفظ بولتے ہیں تو اس میں 2-4 لفظ ایسے آ جاتے ہیں جو کہ عام زندگی میں ہماری سہل پسندی کی وجہ سے ایسے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی وہ مطلب مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت سے پروفیسرز بھی اسی طرح کا غلط تلفظ بول جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ ہمیں ایک میڈم پڑھانے آئی اور اندر صبا کو اندر صبا کہہ رہی تھی، اور کچھ اسٹوڈنٹس نے تو مجھے وائٹ بورڈ کی وہ پکس بھی شیئر کی ہیں کہ جس میں پروفیسر صاحبان نے تلفظ سارا غلط لکھا ہوا تھا۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ درست تلفظ ہے ہنسنا، ہنسنا نہیں ہے، سر ہنسنا۔ سر ایک لطیفہ میں بھی سنا دوں؟ جی جی بسم اللہ۔ سر جب ہم کالج میں تھے نا جی تو جی وہاں پہ نا ایک ٹیچر پڑھاتی تھی اور سب یہ کچھ CTI اس کے ریکارڈنگ میں آئے گا۔ کارنامے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ بند کر دے ہماری میم۔ جاب نہیں ہوتی۔ پھر سر میں وہ نے کہا ڈیل کہتے ہیں ہو ہماری جاتی ہے۔ جاب نہیں ہوتی، تو وہ پڑھا رہی تھی اور کہتی ہے نالج کو کنول ڈگی۔ اچھا کنال ڈگی۔ سر پھر نہیں کہتے ہیں ہماری جاب نہیں ہوتی۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا تلفظ ٹھیک کر کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو سیکھنے کی چیز ہے نا۔ سر اب دیکھیں کنول ڈگی یہ لفظ سوچیں آپ۔ ہاں پڑھ کے جانا چاہیے سر میں میٹنگ اساتذہ کو۔ مناجات ہوتا ہے، مناجات میٹنگ ہوتا ہے۔ کلوز کر دوں کیونکہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، ریکارڈنگ میں آئیں گی۔ ہاں جی کلوز کر مجھے دیجیے جی۔ اللہ حافظ۔ اللہ سر مجھے نہیں بتایا۔